میں امداد سن رہے، ایک طرف اعتماد کا ووٹ ہے اور دوسرے طرف اسکینڈلز ہیں، عمران خان صاحب اور ان کے پرویز الہی صاحب برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب نتنے اسکینڈلز آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے مونس الہی کے، وہ مونس الہی جو کسی وقت میں عمران خان صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں تھے، عمران خان صاحب ان سے نفرت کرتے تھے، عمران خان صاحب ان سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے، اور اب مونس الہی صاحب عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ مونس الہی صاحب کے بغیر عمران خان صاحب کا کوئی کام ممکن نظر نہیں آتا۔ مونس الہی صاحب ان دنوں اسپین میں ہیں، چارٹر طیارہ کر کے گئے تھے۔ پیچھے سے مونس الہی صاحب کے خلاف انکوائریز شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو ایف آئی اے نے نوٹسز وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نوٹسز جو ہیں پرویز الہی صاحب کی جو مبینہ دوسری بیگم ہے ان کو کیے گئے ہیں، لیکن اب مونس الہی صاحب کے فرنٹ مین اور فرنٹ وومن ان کی تلاش ہے، ایف آئی اے کو انکوائری کر رہی ہے ایف آئی اے ان کے خلاف، اور معاملات جو ہیں وہ کافی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اگر سیاسی مقاصد نہیں بھی ہوتے تو بھی سیاسی مقاصد ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ اگر قانون اپنا راستہ خود لے رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اگر قانون کو راستہ نظر نہیں آتا، اگر قانون کی کوئی پکڑ میں نہیں بھی آ رہا ہوتا اور قانون کے مطابق کسی نے کوئی جرم نہیں بھی کیا ہوتا، تب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، بڑا خطرناک قسم کی انتقامی کارروائیاں ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو وقت تھا وہ دسمبر تک تھا، یعنی 2022 تک تھا۔ 2022 کے بعد عمران خان صاحب کا وقت نہیں ہے۔ وہ کیا وہ اپنا ٹائم آئے گا، وہ ایک انڈین مووی ہے نا گلی بوائے، اس میں جو آوارہ بچے یا محروم بچے جو ہیں وہ یہ بات وہ کہتے ہیں نا اپنا ٹائم آئے گا۔ تو پاکستان کی سیاست کے جو محروم بچے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب تو لاڈلے تھے نا، جو سوتیلے بچے تھے، جو محروم بچے تھے، وہ پاکستان کی سیاست کے انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنا ٹائم آئے گا، تو ان کا ٹائم آ گیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب انتظار میں ہے کہ ان کا ٹائم کب آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کا ٹائم پتہ نہیں آتا ہے، اب دوبارہ نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پر بدترین لاوارثی کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اس وقت عمران خان صاحب کی ساری گیم جو ہے جس مونس الہی کے اوپر ہے، وہ مونس الہی جو ہیں وہ گھیرے میں آ رہے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ پکڑ اور جکڑ میں آ رہے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ جی مونس الہی صاحب کی ایک فرنٹ وومن ہے، ارم امین نام بتایا جا رہا ہے ان کا، اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور ایک پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد ہیں کیسر صاحب، ان کے خلاف اپنا ایف آئی اے نے انکوائریز شروع کر دی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں بہت سے پیسوں کی ٹرانزیکشنز ملی ہیں۔ یعنی نائب قاصد کے وہ جو تھا نا مقصود چپراسی، نائب قاصد چپراسی ہوتا ہے، عمران خان صاحب بہت باتیں کیا کرتے تھے، پاپڑ والا، پھالودے والا، پتہ نہیں کس والا جو تھے، ان کے لیے عمران خان صاحب نے پورا ایک بنایا ہوا تھا نا کہ جی یہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو اتحادی ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کا اس وقت انجن ہے، جو عمران خان صاحب جن کی وجہ سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، مونس الہی صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں گھیرے میں۔ اور ادھر پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے پی کے سے موسیٰ جی صاحب، وہ کل انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ویڈیوز وائرل ہیں ان کی، خبر بڑی چل رہی ہے، ظاہر ہے خبر چلنی ہے کیونکہ وہ جے یو آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ دسمبر انت تھا، دسمبر کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں تیزی کے ساتھ ہونی تھی، تیزی کے ساتھ حالات عمران خان کے اگینسٹ چینج ہونے تھے، جو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں آج 2 جنوری ہے، اور اعلان کے مطابق، عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق، آج پرویز الہی صاحب، اب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو، ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا تھا، نہیں ہوا۔ مونس الہی صاحب اس سے پہلے نیو ایئر منانے چلے گئے اسپین، وہاں ان کی فیملی بھی سیٹل ہے، اور وہ چارٹر طیارہ کر کے، ان کی تصویریں وائرل ہیں کہ جناب چارٹر پہ وہ گئے ہیں، اسپین گئے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ دبئی شبئی تک تو چارٹر جاتے ہیں، اتنا دور، مطلب وہ بہرحال بھئی پیسہ ہے، مطلب۔ اور مونس الہی صاحب کو ماضی میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ مجھے یاد ہے 2002 سے 2008 تک کا پرویز الہی صاحب کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جہاں مونس الہی صاحب زمین خریدتے تھے وہاں سے زمینیں نکلتی تھیں، اپنا سڑکیں نکلتی تھیں، اور پھر وہ ظاہر ہے زمینوں کا ریٹ اگر انہوں نے کوئی فرض کر لیں کہ کوئی زمین 1 لاکھ روپے
اس زمانے میں اگر 1 لاکھ روپے مرلہ لی تھی زمین تو وہ زمین کی قیمت جو ہے وہ 50 لاکھ روپے مرلے پہ چلی گئی ہوگی. مطلب میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اتنی اس طرح تیزی کے ساتھ وہ قیمتیں اوپر گئیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو بہت زیادہ اپنا بتاتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، ایماندار ہوں. تو یہاں عمران خان صاحب کا جو سیٹ اپ ہے پنجاب کا، پہلے عثمان بزدار صاحب، پہلے فرح گوگی صاحبہ وہ لوٹ مار کر گئے، اب پرویز الہی صاحب، ان کے صاحبزادے کے نام آ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ پرویز الہی صاحب کی وہ بیانہ طور پر بتائی جانے والی جو دوسری بیگم ہے ان کا بھی اب نام آ رہا ہے کہ جی وہ بھی فرح گوگی کی طرح انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت نام کمایا ہے، تو وہ بہت پیسہ کما رہی ہیں، اور ان کو ایف آئی اے نے کل 3 جنوری کے لیے طلب کیا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ معاملات کیونکہ جو ہوتے ہیں نا پولیٹیکل، میں نے پہلے کہا نا انتقام ہو نہ ہو لیکن کہا جاتا ہے کہ جی انتقام لیا جا رہا ہے، قانون اپنا راستہ لے پھر بھی کہا جاتا ہے کہ انتقام لیا جا رہا ہے، یا پھر واقعی انتقام لیا جاتا ہے تو پھر قانون کو تو خیر پھر خاطر میں نہیں لایا جاتا. تو 3 جنوری کو ان کو بلایا گیا ہے. ان کی جو سائرہ اپنا ہے خاتون، ان کا جو نام ہے، ان کو جو پرویز الہی صاحب کی دوسری بیوی بتائی جا رہی ہیں، ان کو اپنا طلب کیا گیا 3 جنوری کے لیے، کل کے لیے. اور آج عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق آج ہونا تھا پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس، مگر نہیں ہوا. دونوں جماعتوں کی، مسلم لیگ قائد اعظم اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹیوں کا، اور مدعا تھا کہ جی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے، اور اسٹرینتھ شو کرنے کے بعد پھر ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پھر ہم اسمبلی توڑ دیں گے. یعنی بات وہی ہے کہ بھئی وہ ربڑ خریدوں گا، گلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. بات وہی ہے. عمران خان صاحب وہ وہی بگلے کی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے کہ جی اسمبلی، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جتنی کوششیں کی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی مجھے راستہ مل جائے، میں ایوان میں واپس آ جاؤں، اسٹیبلشمنٹ میرا ترلا کرے، اسٹیبلشمنٹ ترلا نہ بھی کرے کم از کم مجھے فیس سیونگ دے. اسٹیبلشمنٹ فیس سیونگ نہیں دے رہی تو کم از کم مجھے فیس سیونگ جو ہے حکومت دے دے. حکومت نے بھی نہیں دی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیس سیونگ نہیں دی. اب خان صاحب کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے، تو وہ اب کوششیں کر رہے ہیں کہ میں کیا کہتے ہیں، دھمکی ہوتی ہے نا کہ جی اب کر لیں ورنہ میں آخری وارننگ دیتا ہوں کہ میں کود جاؤں گا. تو آخری وارننگ جن کے ذریعے یا جس ہتھیار کے ذریعے عمران خان صاحب ڈرا رہے ہیں، اس ہتھیار میں کارتوس ہے ہی نہیں، اس ہتھیار میں گولی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو پانی والا پسٹل بھی نہیں ہے. پانی والا ہوتا ہے نا وہ جو پچکاری جو ہوتی ہے جو چلائی جاتی ہے عموماً ہولی میں چلائی جاتی ہے، اسے بچے بھی کھیل لیتے ہیں، تو وہ والی پچکاری بھی نہیں ثابت ہوا وہ عمران خان صاحب کے لیے. خان صاحب کیونکہ پرویز الہی صاحب کے دم پہ، ان کے زور پہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو پرویز الہی صاحب تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کو راضی نہیں ہے. بلکہ پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی ہمیں اپنا کرنا چاہیے، اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور اعتماد کا ووٹ لے کر ہم اسمبلیاں توڑ دیں. تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا دیکھیں معاملہ ہے عدالت میں، 11 جنوری تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، عدالت جو کچھ کہے گی اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کسی طور پر ہاتھ نہیں پکڑا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 جنوری تک تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ عدالت جو فیصلہ کرے گی، عدالت نے کیونکہ نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں، تو وہاں جب تک معاملہ عدالت میں ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ عدالت میں وفاقی حکومت کی چالاکی سے چلا گیا. ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا، اس کے بعد پھر 17 دسمبر کو ڈیٹ دی کہ جی میں اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دوں گا، پھر 23 دسمبر کی تاریخ دی کہ 23 دسمبر کو ہم اسمبلیاں توڑیں گے. حکومت کو وقت مل گیا تھا، حکومت نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی، ساتھ ساتھ حکومت نے اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کے ذریعے کہہ دیا، اسپیکر نے اس پہ رولنگ دے کر جو ہے وہ گورنر کا جو اعتماد کے ووٹ کا آرڈر تھا اس کو مسترد کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی گورنر تو ایڈوائز کر ہی نہیں سکتے. اور پھر گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو پتہ تھا گورنر کو کہ جی ڈی نوٹیفائی کرنے والا اس جو آرڈر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ معاملہ عدالت میں جائے گا. جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو حکومت کا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طرح اسمبلی بچائی جائے. جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو اسمبلی تو بچ جائے گی، لٹیگیشن ہے، بہت لمبا چلتا ہے. مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق جو 2013 سے 18 تک اسمبلی تھی، اس میں خواجہ صاحب کے خلاف گیا تھا معاملہ کہ جی ان کی جو ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، وہ بیانڈ دا مینس ہیں، یعنی ان کے جو ظاہر کا اثاثے تھے ان اثاثوں سے ان کی پراپرٹیز زیادہ ہیں
تو لہٰذا معاملہ چیلنج ہو گیا، ان کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ عدالت میں چلا گیا، اور وہ پھر پوری اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی، اسٹے پہ چلتا رہا معاملہ۔ تو پرویز الہی صاحب کو بھی اندازہ تھا، ان کی اپوزیشن یعنی وفاقی حکومت کو بھی اندازہ تھا کہ جب ہم پرویز الہی کو گورنر کے آرڈر کے ذریعے ڈی نوٹیفائی کریں گے تو معاملہ تو عدالت میں جائے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں اور معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، اسمبلی بچ جائے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر پنجاب اسمبلی بچ گئی تو کے پی کے اسمبلی بھی نہیں توڑیں گے، کے پی کے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب ریزائن کرنے جوگے نہیں ہوں گے کہ وہ جائیں قومی اسمبلی میں اور کہہ دیں کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو ایک کمال قسم کا منصوبہ تھا، ظاہر ہے جو کامیاب ہوا۔ اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ عدالت کل پرسوں یعنی جب 11 جنوری کے بعد جب اس کی سماعت ہوگی تو عدالت کہہ دیتی ہے پرویز الہی کو کہ جی آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، آپ لیں اعتماد کا ووٹ، تو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، تو کیا ہوگا؟ حکومت ختم ہو جائے گی۔ پھر حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر نیا الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا، تو اس میں پھر ظاہر ہے نئی جوڑ توڑ ہوگی، نئے معاملات ہوں گے، مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹ جو 6-7 درکار ہوں گے، ممکن ہے مسلم لیگ قائد اعظم وہ ووٹ توڑ کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ سے ہٹوا دے، یا ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب اس دوران مینیج کر لیں اور اس طرف سے وزیر اعلیٰ آ جائیں، کوئی مطلب بعید نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے پنجاب لینے میں۔ تو بہرحال یہ آگے کی کہانی ہے۔ اصل بات جو ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرے میں دوڑے جا رہے ہیں اور ہانپ چکے ہوں گے۔ اب تو خیر وہ آج ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے کہ وہ گئے ہوئے تھے اس میں کیا کہتے ہیں شوکت خانم چیک اپ کروانے گئے تھے، اپنے پاؤں پر چل رہے تھے اور اچھے چل رہے تھے، ہلکے سے لنگڑا کے چل رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر تیاری کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے لوگوں کو دکھائیں کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ 3 ہفتوں کے بعد تو عمران خان صاحب کی اپنی بھی ڈیڈ لائن ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد میں میدان میں ہوں گا۔ تو اب عمران خان صاحب کے اعتماد کے ووٹ والے معاملہ اور اسمبلی توڑنے والے معاملے کے بیچ میں اب یہ جو ایف آئی اے کے نوٹسز آنا شروع ہو گئے، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ صرف مونس الہی صاحب کے جو فرنٹ مین اور فرنٹ وومن کے خلاف تفتیش شروع نہیں ہو گئی، بلکہ پرویز الہی صاحب کی مبینہ طور پر جو دوسری بیگم ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہوا ہے۔ کل وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو ان کے اثاثوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل سین پر پڑے گا۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بھی کچھ آڈیوز ہیں، وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز جو وہ اب اگر عمران خان صاحب اسی طرح ٹھنڈے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی آ سکتی ہیں۔ پھر کھیلنے والے تو کھیلتے ہیں نا، اگر ویڈیوز اور آڈیوز کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو ویڈیوز اور آڈیوز کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ پھر کھیلنے والے کوئی بھی ان کو ظاہر ہے ان کو کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، تو اپنا راستہ نکال لیتے ہیں، راستہ اپنا بنا لیتے ہوتے ہیں۔ تو اب کہانی جو ہے وہ پہیا الٹا چل رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا، مجھے یاد ہے کہ اپنا جو بھی اپوزیشن کا جو بھی لیڈر اگر تگڑا بولتا تھا اور نیب اس کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ فرض کر لیں خورشید شاہ صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی، بڑی تاریخی تقریر تھی، وہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے یا نہیں کیے۔ خودکشی کا وعدہ کیا تھا، کیا، پیچھے سے خواتین آواز دیتی تھی نہیں۔ IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، یہ وعدہ پورا کیا، پیچھے سے آواز آتی تھی کہ نہیں۔ 100 دنوں میں کرپشن ختم کر دوں گا، کرپشن ختم ہوئی، آواز آتی تھی کہ نہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا، ساتھی گھر میں رہوں گا، 2 گاڑیاں رکھوں گا، 2 ملازم رکھوں گا، اس وعدے پر عمل ہوا، آواز آتی تھی کہ نہیں۔ وہ تقریر بہت زیادہ بجی تھی عمران خان صاحب کے سر پہ پتھر کی طرح۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، خورشید شاہ صاحب قومی اسمبلی مجھے نہیں چاہیے، خورشید شاہ صاحب نیب کے حوالات میں چاہیے، مجھے قید میں چاہیے۔ تو خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کر کے 2 سال تقریباً 2 سال جو ہے وہ قید میں رکھا گیا تھے ہاسپٹل میں، لیکن ہاسپٹل بھی قید ہی ہوتی ہے، کون ایک بند کمرے میں رہ سکتا ہے؟ بے شک وہاں پر لوگ ملنے جلنے والے اپنی مرضی سے وہ بلا لیتے تھے، لیکن خود تو بند کمرے میں تھے نا، خود تو 4 دیواری کے اندر تھے۔ ایک سیاست دان جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر سارا دن حلقے میں لوگوں کے کبھی کہیں تعزیت کر رہا ہے، کہیں خوشی، کہیں غمی، پھر کہیں یاروں دوستوں سے مل رہا ہے، مطلب ایک سوشلائزیشن جو ایک پولیٹیکل بندے کی ہوتی ہے اور جو اپنے حلقے کی سیاست کرتا ہے، وہ ایک بند کمرے میں رہ کر وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی بڑے سے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا تو دیا اس کو سارا کچھ جاتا ہے وہاں پہ، ہر قسم کی عیاشی، لیکن وہ جو آزادی ہوتی ہے نا،
ایک کیونکہ جو ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی او ہوتا ہے، وہ تو اپنے ایریا کو اپنی سلطنت سمجھ کر چل رہا ہوتا ہے نا، اس کی ٹور ہی اور ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جس بھی ایم این اے ایم پی اے سے، جس بھی سیاسی لیڈر سے تکلیف ہوتی تھی، ان کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے۔ تو اب الٹا ہو رہا ہے، اب عمران خان صاحب کو جو زیادہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نشانے پر ہے۔ اب آپ دیکھیں آہستہ 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 ساری آوازیں بند ہیں، آپ کو مراد سعید نظر نہیں آ رہے، آپ کو شبلی فراز نظر نہیں آ رہے، آپ کو اس طرح اچھل کود کرتے ہوئے آپ کو علی محمد خان نظر نہیں آتے، آپ کو اس طرح فواد چودھری صاحب بولتے نظر نہیں آتے۔ مطلب فواد چودھری صاحب کی بھی آڈیو آ گئی نا، تو ظاہر ہے آ گئی، مطلب نشانے پر ہیں تو آڈیو ظاہر آ رہی ہے نا، تو اب پہیہ الٹا چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اب عمران خان صاحب جو سوچ کر اپنا آگے بڑھ رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کو اب وہ نہ سہولتیں دستیاب ہیں، نہ وہ سال دستیاب ہے۔ ظاہر ہے 2022 ختم ہو گیا، 2023 آ گیا ہوا ہے، اور 2022 کی سگنیفیکنس تھی کہ جنرل باجوہ صاحب موجود تھے، فیض حمید صاحب موجود تھے، اور لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے اداروں کے اندر وہ موجود تھے، وہ سارے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ طرح طرح کی آڈیوز بھی آئیں گی، طرح طرح کی ویڈیوز بھی آئیں گی، اور پھر نیب کے مقدمات بھی بنیں گے۔ جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے اب وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو اگینسٹ ہوگا بہت طریقے سے ہوگا۔ وہ عمران خان صاحب تو چیخیں گے چلائیں گے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، مگر ہوگا پکے ہاتھوں سے، پکے پاؤں، کیونکہ اس بار کوئی ایسی غلطی نہیں کی جائے گی کہ پھر نواز شریف کو جس طرح پھر چھوڑنا پڑا تھا، باہر بھیجنا پڑا تھا، آصف زرداری صاحب کو پھر جیل سے نکالنا پڑا تھا، مریم نواز کو رہا کرنا پڑا تھا، بری کرنا پڑا تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کام ہوگا اس عمران خان صاحب کے خلاف پکا، اور وہ ایسا کام ہوگا کہ انتقام ہو یا نہ ہو، نظر نہیں آئے گا کہ انتقام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔